نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ و سن رہے ہیں ہمارا ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا ایک سوال ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ آئے مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے سامعین و ناظرین، آپ سے صرف اتنی عرض اور گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک محدثین کا قول ہے اور ایک محققین، مفسرین اور دوسرے علماء امت کا قول ہے۔ محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کے اس قول مبارک سے، اس حدیث مبارک سے دلیل پکڑتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت موجودہ دور میں، یعنی اس وقت دنیا میں کرۂ ارض پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، آئندہ 100 سال کے بعد وہ نہیں ہوں گے، وہ وفات پا جائیں گے، ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں اگر خضر علیہ السلام زندہ بھی ہوتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ارشاد مبارک ہے کہ آئندہ 100 سال میں وہ نہیں ہوں گے، کرۂ ارض پر جتنے لوگ موجود ہیں آئندہ 100 سال بعد وہ وفات پا چکیں گے، وہ وفات پا جائیں گے، وہ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اگر زندہ تھے، وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں۔ محققین اور دوسرے علماء امت فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، وہ اللہ کی نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں علی الارض کا لفظ آیا ہے کہ دنیا کے اوپر، علی الارض دنیا کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس وقت جو لوگ موجود ہیں وہ 100 سال کے بعد نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ خضر علیہ السلام دنیا میں علی الارض میں نہیں ہوتے، وہ فی البحر ہوتے ہیں، سمندروں میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ان کا مسکن اور ٹھکانہ جو ہے وہ سمندر ہیں، لہٰذا وہ علی الارض اور اس ارشاد مبارک میں نہیں آتے، لہٰذا انہوں نے وفات نہیں پائی، وہ زندہ ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے اقوال ہیں جن میں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ اولیاء، کتب و اللہ کے برگزیدہ جو لوگ ہیں، ان کی ایک بہت بڑی اور کثیر تعداد موجود ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، تو لہٰذا راجح قول یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ اگلا سوال جو تھا کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نبی نہیں ہیں، تو خضر علیہ السلام نبی ہیں، لیکن وہ تشریعی نبی نہیں ہیں، وہ تکوینی نبی ہیں۔ تشریعی نبی کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت ملی ہو، کتاب ملی ہو اور امت نے اسے قبول کیا ہو، بلکہ وہ انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے علم لدنی حاصل ہے۔ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جس کا کسب کے ساتھ، حصول اور اکتساب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اور وہ تکوینی نبی ہیں، اللہ رب العزت ان سے تکوینی امور لے رہے ہیں، تکوینی کام لیتے ہیں، اور تکوینی امور پر وہ مامور ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے 15ویں پارے میں جو 3 واقعات ذکر ہیں،
بچے کا مار دینا تاکہ بڑے ہو کر اپنے والدین کو نہ گمراہ کر دے، ایسے ہی کشتی میں سوراخ کر دینا تاکہ یہ ٹیکس سے بچ جائے، ایسے ہی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دینا، اسے سہارا دینا تاکہ بچے بڑے ہو کر جو ہے نا نشانی پا کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ ایسے کام تھے جو تکوینی کام ہیں، ظاہری اسباب سے بالکل ہٹ کر تھے یہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ تکوینی امور پر معمور ہیں، اور محققین، مفسرین، کتب، ابدال اور اولیاء کا جو قول ہے یہ راجح قول ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا اور جو کچھ سنا آپ نے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوم و صلات کا پابند فرمائے۔ سامعین و ناظرین، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہی باتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ سامعین و ناظرین، آپ سے صرف میری اتنی گزارش ہے کہ 5 وقتی نماز کے ذریعے اپنے تعلق کو اپنے اللہ رب العزت سے مضبوط بنائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، رزق حلال کمانے اور کھانے کا اہتمام کریں، اور وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات دینے کا اہتمام کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔